بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام بین کا آپ کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید۔ ناظرین، گندم کی فصل کا جب آغاز ہوا، کاشت شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے یوریا کا بحران شدت اختیار کر گیا اور گندم کے لیے جو ہے یوریا کھاد نایاب ہو گئی، اور پھر کسان جو ہے ایک ایک بوری کے لیے لائنوں میں لگا رہا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، سفارشیں کرواتا رہا اور بلیک میں لینے پر مجبور ہو گیا۔ جو 1780 روپے کی جو بوری تھی وہ 2500 روپے میں سیل ہو رہی تھی، لیکن ان حالات میں محکمہ زراعت کے افسران نے جو ہے اس بحران پر قابو پانے کے لیے فوری ایکشن لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چودھری اقرار حسین کی سربراہی میں جو ہے ٹیم نے فیلڈ کی اور فوری طور پر ایکشن کیا، اور اس حوالے سے تحصیل رحیم یار خان میں چودھری حسیب اکبر نے بھرپور اپنی ٹیم کے ساتھ محنت کی، جدوجہد کی، مختلف جو سٹاک تھا، مختلف جگہوں پر جو ذخیرہ اندوزی تھی اس پر قابو پایا گیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری کارروائیاں کی۔ آج اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت رحیم یار خان چودھری حسیب اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات کریں گے کہ کھاد کے بحران پر قابو پانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے تھے۔ جی بالکل، میں نے 4 جنوری 2022 کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر رحیم یار خان جوائن کیا۔ اس وقت پورے ملک میں اور رحیم یار خان میں یوریا کھاد کا بحران جو ہے عروج پر تھا۔ آتے ہی اپنی ٹیم کے ساتھ میں نے ایک مضبوط مانیٹرنگ اور تقسیم کے لیے، کھاد کی تقسیم کے لیے ایک مضبوط پلان تشکیل دیا، اور اپنے سٹاف کی ہر ڈیلر کے پاس ڈیوٹیز لگائیں۔ ہمارا جو سٹاف ہے وہ منڈیوں میں دکانداروں کے پاس موجود ہوتا تھا۔ جیسے ہی کھاد آتی تھی، محکمہ زراعت اپنی نگرانی میں ذمہ داروں کو سرکاری ریٹ پر کھاد کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بناتا رہا، اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری کارروائیاں بھی کی ہیں، اور پچھلے سال جو ہے نا کے مقابلے میں اس سال ہماری گندم کی فصل جو ہے نا بہتر ہوئی ہے۔ جی اچھا، اس کے یہ جو ذخیرہ اندوزی تھی اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا گیا، اور جو کھاد سمگل ہو کے سندھ یا دوسرے صوبوں میں جاری تھی اس کے لیے کیا کارروائی کی گئی؟ جی بالکل، تقریباً جوائننگ کے 2 دن بعد ہی 7 جنوری 2022 کو ہم نے ایک بڑی زبردست کارروائی کی۔ کھاد جو ہے رحیم یار خان سے کوئٹہ سمگل ہو رہی تھی، 420 بوری ٹرک پر لوڈ تھی، اور آٹے کے نیچے چھپا کر اس کو کوئٹہ لے جایا جا رہا تھا۔ تو ہماری ٹیم نے رات کے 11 بجے کارروائی کی، اور اس میں ہم نے 3 لوگوں کو، جو کھاد کا مالک تھا، ڈرائیور تھا، اور ساتھ میں جو اڈے کا مالک تھا، ان کو نہ صرف اریسٹ کیا بلکہ FIR درج کرا کے مزید کارروائی کے لیے بھجوایا۔ اس کے بعد قریباً اگر ہم اگلی بات کریں تو نیکسٹ 5 تاریخ تھی فروری کی، اس وقت ہم نے 4 ٹرک جو ہے KLP روڈ پر سمگلنگ ہوتی کھاد جو ہے 1690 بوری وہ ہم نے پکڑی، اور پکڑ کر اس کو FIR 60/22 اور 61/22 تھانہ اقبال آباد میں رجسٹر کروائی۔ اس کے بعد اگر باقی اقدامات کی بات کریں تو اب تک ہم نے 284 انسپیکشنز کی ہیں کھاد کی چیکنگ کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے مزید جو کہنے کہ کھاد سرکاری ریٹ پر مہیا کرنے کے لیے 7 UC کلسٹر بنائے ہیں۔ ان کلسٹر پہ ہمارے ذمہ دار جو ہے نا وہ آتے ہیں، اور جو نزدیک ترین کے پوائنٹس ہیں وہاں سے اپنی کھاد جو ہے نا سرکاری ریٹ پر لیتے ہیں۔ اچھا، ذخیرہ اندوزی اور ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کر کے یہ جو زائد مطلب منافع لے کر مہنگے داموں کھاد فروخت ہوتی ہے بلیک میں، اس کے لیے کیا کارروائیاں ہیں؟ جی بالکل، اس میں ہم نے ایک تو سب سے پہلے موقع پہ ہم پہنچ کے، جیسے ہمیں کوئی ذمہ دار کی طرف سے رپورٹ ملتی ہے، کوئی فون آتا ہے یا کسی بھی ہمارا فیلڈ سٹاف کا ایک نیٹ ورک موجود ہے فیلڈ کے اندر، وہ جیسے ہی ہمیں رپورٹ کرتا ہے تو ہم اس پہ فوراً جو ہے نا وہاں پہ پہنچ کے جو ایک تو جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں سرکاری ریٹ سے وہ واپس کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہوئے کارروائی یا تو FIR کرواتے ہیں اس کے اگینسٹ، ڈیلر کے اگینسٹ، یا ان کیس جرمانہ کرتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی وائلیشن ہے۔ جی چودھری صاحب، کپاس کی فصل جو ہے وہ کاشت ہو چکی ہے، بہتر پیداوار کے لیے جو ہے کھادوں کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، اور کپاس کی فصل کے لیے کیا اس بار بھی کھاد کا بحران جو ہے وہ آ جائے گا؟ بالکل جی، کپاس ہماری کیش آور کراپ ہے، اس کے لیے جو ہے نا ہمیں شروع سے ہی اس کی کھاد کی جو مقدار ہے
وہ ہم نے ڈیمانڈ پورے تحصیل کی اور ڈسٹرکٹ کی بنا کے بھیج دی ہے کمپنیوں کو. ہمارے ضلع میں عام طور پہ کپاس کی کاشت زیادہ ہوتی ہے, گنے کی کاشت ہے, اس کے بعد باغات ہیں, تو ان سب میں یوریا کی کھاد کا بھی کافی استعمال ہوتا ہے, ڈی اے پی کھاد کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کی ہم نے ڈیمانڈ بنا کے منتھ وائز جو ہے نا ہائر اپس کو بھیج دی ہے. تو اگر ان کیس کمپنیوں کی طرف سے سپلائی جاری رہی اور ڈیمانڈ کے مطابق دی گئی تو پھر یہاں پہ انشاءاللہ بحران جو ہے نا وہ نہیں پیدا ہوگا. اور نہیں, یہ مصنوعی بحران بھی پیدا کیا جاتا ہے. مصنوعی بحران کے لیے ہماری جو ٹیمیں ہیں ہم نے فیلڈ میں لگا دی ہیں. ہماری ٹیمیں اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. اگر کہیں پہ کوئی زائد ریٹ پہ کھاد سیل ہوتی ہے تو فوراً ہمیں اطلاع دی جاتی ہے ٹیم کی طرف سے, ہم فوراً پہنچ کے وہاں پہ کار. اچھا, یہ بتائیں قدرتی کھادوں کا استعمال جو ہے زمینداروں نے چھوڑ دیا ہے, کم کر دیا ہے, کیا ہے؟ جی, ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ اب کچھ لوگ تو ابھی بھی جو آرگینک ہماری جو فارم یارڈ منیور ہے یا گوبر کی کھاد ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ ذمہ دار جو ہیں وہ فصلیں جو ہے نا وہ ہماری اس کو اگا کے روٹاویٹ کر دیتے ہیں تاکہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں جنتر ہے, اس میں گوارا ہے, اس میں باقی کھادیں جو ہماری کہہ لیں کہ جو زمین کی زرخیزی بڑھاتی ہیں. تو اس میں ذمہ داروں کو دوبارہ کہہ لیں کہ آرگینک کی طرف آنا چاہیے. جو ہماری کہہ لیں کہ قدرتی کھادیں ہیں اس سے ایک تو زمین کی جو زرخیزی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے نا اس سے کہہ لیں کہ پیداوار بہتر آتی ہے. اچھا, آپ اتنے بڑے بڑے ڈیلرز کو, بڑے بڑے جو دکانداروں کو, آڑتی لوگوں کو جو ہے ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو دھمکیاں بھی ملتی ہوں گی؟ جی بالکل, ظاہر ہے ایک یہاں پہ مافیا ہے کھاد کا, تو جب کارروائی کرتے ہیں ان کی طرف سے کالز بھی آتی ہیں, وہ پھر مختلف ذرائع سے جو تھریٹ بھی کرتے ہیں, جھوٹی درخواستیں بھی دیتی ہیں. لیکن ہم پرعزم ہیں انشاءاللہ جب تک ہمارے کہہ لیں کہ یہ جتنے بھی یہ کھاد مافیا ہے یا ہمارے کسان کے جو دشمن ہیں, ملک کے دشمن ہیں, ان کے خلاف ہماری جو ہے کہہ لیں کارروائیاں جاری رہیں گی. اور میں کھاد ڈیلرز کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ کھاد کو سرکاری ریٹ پر فروخت کریں اور کسی طرح کی کوئی ذخیرہ. اچھا, درخواست بازی بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل, درخواست بازی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب کچھ ڈیلرز کی طرف سے ایسے لوگ پلانٹڈ کیے جاتے ہیں جو جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں, جس سے نہ صرف ہمارا جو سرکاری ٹائم ہے وہ بھی ویسٹ ہوتا ہے بلکہ اس سے جو ہے نا کہہ لیں کہ ہمیں جو باقی کارروائیاں کرنی ہیں اس میں بھی ذرا پریشانی ہوتی ہے. اچھا, کچھ نام نہاد کسان تنظیمیں جو اپنے مفادات کے لیے 1.5-2 ایکڑ کے مالکان ہیں, جو اپنے مفادات کے لیے جو ہے کسان نمائندے بنے ہیں, ایک سیکٹری, ایک صدر اور دوسرا جنرل سیکرٹری, یہ ٹوٹل تنظیم ہے. یہ میرے پاس بھی آئے تھے, ادھر ہمارے RNN نیوز کا پروگرامز کیا. تو یہ نام نہاد تنظیمیں جو اپنے مفاد, میں آپ کو بتا دوں کہ جب دھرنا دیا گیا, ریلوے ٹریک بلاک کیا گیا, تو وہاں پر مذاکرات ہوئے. ڈی سی رحیم یار خان نے جو ہے ان کے مطالبات مانے, تو پھر اس کے بعد ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا اور ان کو پرمٹ جاری کیے گئے. وہ گنے کے حوالے سے تھا. تو وہ اس دور میں جو پرمٹ بیچے گئے یہ تنظیموں کے جو لوگ تھے ان کی طرف سے, تو یہ وہی لوگ تھے جو 1.5 ایکڑ کے مالک تھے, انہوں نے پرمٹ بیچے. تو یہ اسی طرح کے پریشر جو ہے اعلیٰ افسران پر, محکمہ زراعت کے افسران پر بھی ڈال کر اپنے مفادات لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بالکل, یہ کہہ لیں کہ کچھ ہر طرح جیسے ہر طرح کے ادارے کے اندر کہہ لیں یا ہر طرح کی مطلب جو بھی کسان تنظیمیں اس میں اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور کالی بھیڑیں بھی آ جاتی ہیں, اور اس میں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ زبردستی کہہ لیں خود ساختہ تنظیم بنا کے اور کسانوں کے تنظیموں کے نام پہ جو ہے نا وہ اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں کہہ لیں, اور جھوٹی درخواستیں دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ اگر کسان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ محکمہ زراعت کا ساتھ دیں, نہ کہ مافیا کا ساتھ دیں. تو یہ کہہ لیں کہ اگر ڈیلر کی طرف سے بھی ان کو کوئی تھوڑا سا پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے اور یہ محکمہ زراعت کی جو کارروائی ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. ناظرین, جو بھی کسی بھی محکمے کا جو اچھا افسر ہوگا, ایماندار افسر ہوگا, کام کرنے والا ہوگا, انتھک ہوگا, اس کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. درخواستیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی, ان کا جواب دینا پڑے گا ہائی کورٹ, اور اس کے علاوہ اعلیٰ افسران کو جواب بھی دینا پڑے گا جھوٹی درخواستوں پہ. اور پھر جو اچھے افسران کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں. اس طرح کے واقعات, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے کیونکہ محکمہ جو زراعت ہے ہماری ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور ریڑھ کی ہڈی کو بچانے کے لیے محکمہ زراعت کا بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جس طرح کھاد کا بحران پچھلے دنوں پیدا ہو گیا تھا تو اس سے لگ رہا تھا کہ
گندم کی فصل تباہ ہو جائے گی. یہی خبریں چل رہی تھی ہر طرف کہ گندم کی فصل تباہ ہو جائے گی. ان حالات میں محکمہ زراعت رحیم یار خان نے جو ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کر لاتے ہوئے اپنی نیندیں جو ہے وہ کسانوں کے مفادات کے لیے جو ہے وہ ختم کر دی, اور رات کے 1 بجے رات کے 2 بجے رسپانس دیا, اور پھر کسانوں تک بآسانی رسائی جو ہے کھاد کی اور وہ بھی کنٹرول ریٹ پر دی گئی. اور ہم دعا گو ہیں محکمہ زراعت کے لیے کہ ہماری زراعت کو جو ہے جو 75% ہمارے ملک کا جو ہے زر مبادلہ آتا ہے, مطلب اس سے انکم کے ذرائع پر بنتے ہیں, تو ان کے لیے کہ ان کی کاوشوں سے ہم خود کفیل ہیں, گندم میں بھی اور کپاس کی ایکسپورٹ میں بھی. تو پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, شارٹ سا پیغام آپ لاسٹ پہ. جی بالکل, کھاد ڈیلرز جو ہے نا وہ سرکاری ریٹ پہ کھاد کو فروخت کریں, اور ہمارے جو ذمہ دار صاحبان ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کھاد کا صحیح استعمال کریں. کھاد کا قیمتی چیز ہے, ریٹ زیادہ ہیں کھاد کے, تو اس کو کھاد کو استعمال کرتے ہوئے 4 چیزوں کا لازمی خیال کریں. ایک تو کہ کون سی کھاد استعمال کرنی ہے زمین کے حساب سے, کس وقت کرنی ہے, کتنی مقدار میں کرنی ہے, اور کس طریقے سے کرنی ہے. اس طرح اس ہدایت پہ عمل کر کے ہم نہ صرف اپنی کہہ لیں کہ بچت کر سکتے ہیں بلکہ اپنی فصل کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں. ناظرین, ہم دعا گو ہیں محکمے کے لیے, ان افسران کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتے ہیں. اللہ